अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल विजू शॉर्ट लेक्चर्स। तो स्टूडेंट्स, आज मैं डिस्कस करूंगी आपके साथ सोशियोलॉजी 101 का लेक्चर नंबर 15। तो 14 तक तो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गए थे। तो आज हम जल्दी से अपना जो लेसन नंबर 15 कवर कर लेते हैं। तो जल्दी से सबसे पहले हम अपना लेसन नंबर 15 ओपन करें अपनी स्क्रीन पे। तो स्टूडेंट जी स्टूडेंट्स, तो हमने अपना लेसन नंबर 15 ओपन कर लिया अपनी स्क्रीन पे। तो स्टूडेंट्स, आप भी जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स होते हैं जो मैं बताती हूँ, आप अपने हैंड आउट्स पे उन पार्ट्स को हाईलाइट कर लिया करें ताकि आपके माइंड में रहे, और अपने लेसन्स और साथ साथ ही लेते रहें ताकि फिर जब मिड आ जाएगा और आपको फिर कोई मुश्किल ना हो। और स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि इस बार आपके जो मिड्स होंगे ग्रैंड क्विज़ नहीं होने, तो मिड्स के ही ज़्यादा चांसेस है। तो पहले तो पिछले जो है लास्ट ईयर तो ऐसे हुआ कि, और जो आपके ये जो अभी सेमेस्टर गुजरा है इसमें मिड टर्म नहीं हुए थे कोरोना की वजह से। तो 2-3 बार इस तरह हो गया है कि आपके ग्रैंड क्विजेज होते रहे हैं, मिड नहीं हुआ। तो लेकिन इस बार चांसेस जो पूरे चांसेस जो है आपके वो मिड टर्म होने के ही है, इसलिए आप उस हिसाब से अपनी तैयारी करें ताकि जो है आपको फिर जब मिड्स आ जाएं तो आपको कोई मुश्किल ना हो। तो और मिड्स आ जाएं तो इसमें स्टूडेंट्स आपका फ़ायदा भी है, क्योंकि जो मिड्स अगर हो जाएंगे आपके तो फिर आपके हाफ हाफ मतलब के परसेंटेज जो है वो डिवाइड हो जाएगी। तो जब ग्रैंड क्विजेस होते हैं तो फिर वो उसके तो सिर्फ 50% मार्क्स उसके इंक्लूड किए जाते हैं, तो बाकी जो 65% वो फाइनल्स के होते हैं। इसलिए फिर इस बार जो है स्टूडेंट्स का रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया। तो जो स्टूडेंट्स मिड टर्म ही आपके लिए जो है ज़्यादा फ़ायदा मंद हैं। तो अब जल्दी से हम अपना लेसन स्टार्ट करते हैं, और उससे पहले जल्दी से आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के नोट को दब प्रेस कर दें ताकि हर आने वाला नोटिफिकेशन जो है आप तक आता रहे। जी स्टूडेंट्स, तो लेसन नंबर 15 हमारा क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेसन नंबर 15, सोशलाइजेशन एंड द लाइफ कोर्स। जी, मुआशरती और ज़िंदगी का नसाब। अब इस लेसन में हमारे ओवरव्यूज़ क्या रहेंगे? चाइल्डहुड, और फिर ठीक है बचपन, जवानी, बालिग, बुढ़ापा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये 4 जो हैं हमें पॉइंट्स दिए गए हैं। अब स्टूडेंट्स, जो लाइफ कोर्स है इसके बिल्कुल स्टार्ट से देखें। लाइफ कोर्स इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। इन दिस प्रोसेस देयर इज़ अ पर्सनल चेंज। ठीक है, तो अब वो बता रहे हैं कि लाइफ कोर्स एक हयातियाती अमल है। इस अमल में सीरत से ही ज़ाती तौर पर बुढ़ापे और मौत के ज़रिया ज़ाती तब्दीली वाक़ई हुई है। अब ये सीरत के वाक़यात और माशरती वाक़यात के माबीन तामुल के नतीजे में हुआ। अब बड़े वाक़यात का सिलसिला पैदाइश से लेकर मौत तक हमारी ज़िंदगी के मराहिल को लाइफ कोर्स कहा जा सकता है। लाइफ कोर्स के ज़रिए नक़ल व हरकत उम्र के लिहाज से मराहिल के दर पे निशान है। अब तजज़िया कारों ने इन आम मराहिल की अक्कासी करने की कोशिश की है जिनके ज़रिए हम गुज़रते हैं, लेकिन वो ज़िंदगी के मेयार की तकसीम पर इत्तफ़ाक़ नहीं कर सके हैं, चूँकि इस तरह की ज़िंदगी का अमल हयातियाती अमल है जिसे 4 मुख्तलिफ मराहिल में तकसीम किया गया है: बचपन, जवानी और फिर उसके बाद बुढ़ापा। जवानी और बुढ़ापा। और जो न्यू लाइफ कोर्स के मराहिल में खसूसियत की दुश्वारी और जो है ट्रांजिशन पेश आती है, जिसके जानने वाले वाकिफ़ मामूलात को सीखने की ज़रूरत है और कोशिश करते हैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से देखें स्टूडेंट्स, ईच लाइफ कोर्स स्टेज बाय एज इज़ आल्सो अफेक्टेड बाय अदर फैक्टर्स लाइक सोशल क्लास, जेंडर। तो यहाँ से देखें
کہ عمر کے لحاظ سے ہر زندگی کا مرحلہ دوسرے عوامل جیسے معاشرتی طبقے، صنف، نسل اور انسانی تجربہ سے بھی متاثر ہوتا ہے۔ اب لوگوں کی زندگی کے تجربات بھی اس پر منحصر ہوتے ہیں کہ معاشرے کی تاریخ میں وہ کب پیدا ہوئے۔ کچھ مخصوص تاریخی واقعات جیسے پاکستان کی تشکیل، اس کے بعد 9/11 کے دہشت گردانہ حملے، پھر اس کے بعد ہے معاشی خوشحالی، افسردگی، جنگ یا کوئی دوسری آفات جیسے زلزلہ، وبائی اور سیلاب، جو افراد کی ذاتی ترقی میں بھی اہم ثابت ہو سکتی ہیں۔ لیکن پھر جب ایسے حالات آتے ہیں تو جو انسان کی جو لائف ہے وہ بہت بری طرح سے متاثر ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں یہ بتایا گیا ہے۔ آگے ہے چائلڈہڈ، بچہ۔ اب بچپن عام طور پر زندگی کے پہلے 12 سال کا احاطہ کرتا ہے، سیکھنے اور لاپرواہ کھیل کا وقت۔ بہرحال جو بچہ ہے ایک ثقافت سے دوسری ثقافت میں مختلف ہوتا ہے۔ فی الحال ہم بچپن کے بارے میں اپنے آئیڈیا کا دفاع کرتے ہیں کیونکہ بچے حیاتیاتی لحاظ سے نادان ہیں، لیکن وقت اور دنیا بھر میں ایک نظر ڈالنے سے پتہ چلتا ہے کہ بچپن کا تصور ثقافت میں جڑا ہوا ہے، اور بچپن کا جو تصور وہ حالیہ ابتدا کا ہے اسٹوڈنٹس۔ اور یہ آپ جو ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ یہ پورا ہی کریں، لیکن آپ اس کو ایک بار ریڈ ضرور کر لیں کیونکہ جو ہے پورا مائنڈ میں رکھنا بھی ہے، جو پورے پوائنٹس وہ تھوڑا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے، تو اس لیے آپ جو ہے وہ جامع کیا کریں، مختصر سا کیا کریں لیکن وہ جامع ہو۔ ٹھیک ہے، تو مختصر سی ڈیفینیشن کر لی سب کی۔ تو جیسے کہ اگر آپ کو فار ایگزامپل جو کویسچن آ بھی گیا سوشلائزیشن اور دا لائف کورس میں سے کہ چائلڈہڈ کیا ہے اور اس کا زمانہ کیسا رہتا ہے، یا اڈلٹہڈ کیا ہے، یا اولڈ ایج کیا ہے، اس کے بارے میں ڈسکرائب کریں، تو آپ اتنا اپنے مائنڈ میں رکھا کریں جو آپ کے مڈس تک رہے، اچھے سے آپ کو ایزی رہے۔ ٹھیک ہے، تو اتنا میں نے آپ کے لیے جو ہے ریڈ کر دیا ہے، اس کو آپ اچھے سے سمجھیں، اور جو باقی اپنے ہینڈ آؤٹس خود سے بھی ایک بار ریڈ کر لیں، اس طرح پھر آپ کے لیے زیادہ ایزی ہو جائے گا۔ اب یہاں سے دیکھیں، A century back, children in USA, Canada and Europe had much the same life as children. اب اس میں کہہ رہے ہیں کہ ایک صدی پہلے ریاستہائے متحدہ جو امریکہ، کینیڈا اور یورپ کے بچوں کی زندگی جیسی ہی تھی جیسی غریب ممالک کے بچے۔ اسی طرح ہم چائلڈ لیبر کے معاملے پر آتے ہیں جو ترقی پذیر ممالک کے ساتھ وابستہ ہیں۔ پھر نچلے طبقے کے بچوں نے ہمیشہ اپنے دوسرے طبقاتی ہم منصوبوں سے جلد ہی بالغ ذمہ داریاں سنبھال لیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد اپنا نیکسٹ پوائنٹ ہم دیکھ لیتے ہیں جو ہے جوانی، جس کا مطلب اب جس طرح صنعتی زندگی نے بچپن کو زندگی کے ایک الگ مرحلے کے طور پر پیدا کرنے میں مدد دی، اسی طرح جوانی بچپن اور جوانی کے مابین جو ایک ٹائم آتا ہے پہلے کے دور میں، اور آج بھی پاکستانی معاشرے میں معاشرے جو جوانی کو زندگی کا الگ وقت نہیں سمجھتے تھے۔ لوگ آسانی سے بچپن سے ہی جوانی میں منتقل ہو گئے تھے جس کے درمیان کوئی روک تھام نہیں تھا۔ پھر جوانی جو ہے عمر عام طور پر تو عمر کی حد سے تجاوز کرتی ہے، حالانکہ یہ ایک معاشرتی تعمیر بھی ہے۔ اس کے بعد جب ہم نوجوان اپنی انفرادی شناخت کو فروغ دیتے ہیں تو اس کی کوشش کرتے ہیں فروغ دینے کی، تو ہم عام طور پر نوعمری یا نوعمر دور کو جذباتی اور معاشرتی انتشار سے جوڑتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، آپ کو سمجھ تو آ ہی گئی ہوگی کہ کیا بتایا گیا ہے۔ سب سے پہلے جو ہے آپ کا تھوڑا سا سوشلائزیشن اور زندگی کے بارے میں جو انہوں نے ڈسکرائب کیا ہے، اس کے بعد جو ہے چائلڈہڈ کے بارے میں بتایا کہ بچہ ہے کیسے لائف گزارتا ہے، اور جو ہے باقی بچوں کی لائف کیسی ہوتی ہے، اور کس عمر تک جو ہے بچے کا احاطہ بچپن میں کیا جاتا ہے، تو وہ 12 سال بتایا گیا ہے۔ اس کے بعد جوانی کا جو ایک جو ہے بچپن اور جوانی کے درمیان کا دور، اس کے بعد آ جاتا ہے بالغ۔ ٹھیک ہے، جو تھرڈ پوائنٹ ہے آپ کا بالغ مطلب کہ اڈلٹہڈ۔ اب اس میں بتا رہے ہیں کہ نوعمری جو عمر کے آخر سے اور 30 کی دہائی کے اوائل کے درمیان شروع ہوتی ہے، جو معاشرتی پس ہے وہ کریئر کا تعاقب کرتے ہیں اور کنبے کے پرورش کرتے ہیں۔
پھر ٹائم منظر پر منحصر ہے، کامیابی کا حصہ ہیں۔ یہ نوجوان کیریئر کا آغاز کرتے ہیں اور اپنے خاندانوں کی پرورش کرتے ہیں۔ وہ اپنی کامیابیوں پر غور کرتے ہیں، کیا خواب سچے ہوئے۔ ابتدائی جو سٹیج ہے اس میں بتایا ہے کہ اس میں 20 سے 45 سال کے عرصے کا احاطہ ہوتا ہے، اور اس عرصے میں جو ہے شخصیات تشکیل پاتی ہیں۔ وہ روزانہ کی ذمہ داریوں کا ذاتی طور پر انتظام کرتے ہیں۔ اس کے بعد سے دیکھ لیں اسٹوڈنٹس آپ دیکھیں مڈل اڈلٹہڈ، تو جو درمیانی جو نوجوانی کا عرصہ، تو اسٹوڈنٹس اس میں بتایا گیا ہے کہ یہ جو ہے آپ کا یہ 40 سے 60 سال کی مدت تک تقریباً ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں جو ہے اصل کامیابیوں کا اندازہ کرتے ہیں۔ پھر جو بچے ہیں وہ بڑے ہو گئے ہیں، جو 65 تک، تو بوڑھوں کا مطلب جسمانی زوال کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پھر درمیانی وسطی کے آخری سال کے دوران لوگ ماضی کا اندازہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور آگے آنے والے معاملات کے مطابق جو ہے ہو جاتے ہیں۔ وہ اپنے کاموں کا موازنہ کرتے ہیں جسے انہوں نے کتنی دور کی امید ہوتی ہے۔ تو پھر زندگی کے اس دور میں بہت سے لوگ اپنے آپ کو، اپنے بچوں اور اپنے بوڑھے والدین کی بھی دیکھ بھال کرتے ہیں، اور پھر صحت اور اموات اور پھر جو ہے ایسے بڑے پیمانے پر پھیلنے لگتی ہیں۔ لوگ اپنے جسموں میں جسمانی تبدیلیاں محسوس کرتے ہیں اور وہ اپنے والدین کو کمزور، بیمار اور مرتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس اس لیسن میں آپ کی جو ہے آپ کی لائف کا پورا ایک کورس بتایا گیا ہے کہ آپ بچپن ہوتا ہے، بچپن کے بعد پھر ایک درمیانی عمر ہوتی ہے کہ بچپن اور جوانی کے درمیان والا عرصہ ہے۔ اس کے بعد پھر آپ کی ایک نوجوانی آ جاتی ہے جس کا عرصہ بتایا گیا ہے 20 سے ابو تک، جہاں تک چلا جائے۔ اس کے بعد پھر ایک جو ہے آپ کا درمیانہ عرصہ بتایا گیا ہے وہ 40 سے 60 تک۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے بڑھاپا، اولڈ ایج بتائی گئی ہے، اور پھر اولڈ ایج میں پھر جو جوانی کے بعد کے سال اور خود ہی زندگی کا آخری مرحلہ جو ہے 60 کی دہائی کے وسط سے شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر 16 سے آپ کا جو بڑھاپا سٹارٹ ہو جاتا ہے، اولڈ ایج سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ تو پھر معاشرے زندگی کے اس مرحلے سے مختلف معنی رکھتے ہیں۔ پھر پاکستانی معاشرے اکثر بوڑھوں کو زیادہ تر زمین اور دیگر دولت پر قابو پا لیتے ہیں، چونکہ پاکستانی معاشرے میں تبدیلی کی شرح بہت تیز نہیں ہے، اس لیے بوڑھے لوگ اپنی زندگی کے دوران بڑی دانشمندی جمع کرتے ہیں جس سے انہیں بہت زیادہ عزت ملتی ہے۔ دوسری طرف صنعتی معاشروں میں پرانے کو قدامت پسند، غیر اہم، متروک سمجھا جاتا ہے۔ تیزی سے بدلتے معاشرے میں ان کا علم غیر متعلق ظاہر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جیسے ہمارا معاشرہ ہے اس میں بڑی رسپیکٹ دی جاتی ہے اور ان کو ہمیشہ جو ہے اپنے بڑوں کو آگے رکھا جاتا ہے، ہمیشہ ہر قدم پہ لائف کے۔ تو لیکن جو ہے دوسری جو کنٹریز ہیں وہاں پہ ایسا نہیں ہوتا اکثر، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس۔ تو اگلا ہم اپنا پوائنٹ اب دیکھ لیتے ہیں، باقی جو ہے وہ آپ ایک بار خود ریڈ کر لیں تو آپ کا سمجھ سب آ جائے گی۔ تو اس کے بعد اسٹوڈنٹس آپ کا پوائنٹ دیا ہے ایک اسائنمنٹ۔ اب اسائنمنٹ کیا ہیں؟ تو جو ہے اسائنمنٹ تفویض کو کہا گیا ہے کہ جس میں بچپن معاشرتی تعمیر ہے، یہ بتایا گیا ہے۔ تو مزید یہ کہ یہ ایک صنعتی معاشرے کی تخلیق ہے۔ پاکستانی معاشرے میں بھی چائلڈ لیبر کے مسئلے کا سامنا ہے۔ پاکستانی معاشرے میں بچپن سے آپ کیا سمجھتے ہیں یہ مسئلہ کیوں بن گیا ہے؟ تو پھر ہے جو اس کا جو آتا ہے نوٹ اسائنمنٹ سے نمٹنے کے لیے نکات، ٹھیک ہے۔ ٹپس فار ہینڈلنگ دس اسائنمنٹ، نوٹ فار ٹرانسمیٹل ٹو دا اسٹوڈنٹس، طلباء کو ترسیل کے لیے جائے۔ اب آتا ہے کہ بچہ کون ہے، ہو از اے چائلڈ، از ہی اور شی انڈر 12 ایئر، تو بچہ کون ہے، کیا اس کی عمر 12 سال سے کم ہے؟ ہم پاکستانی معاشرے میں بچپن کا دورانیہ کس طرح طے کرتے ہیں؟ یہ دور ایک معاشرتی طبقے سے دوسرے معاشرتی طبقے یا دوسرے نسلی گروہ سے مختلف ہو سکتا ہے۔ اب نچلے طبقے میں بچے
जो हैं दरमियाने तबके की निस्बत बालगों की ज़िम्मेदारियाँ लेना शुरू कर देते हैं। फिर निचले तबके में वो अपने वालिदैन के कब्ज़े की पैरवी करना शुरू कर देते हैं, या वो 10 साल की उम्र में मुलाजमत करते हैं और कमाना शुरू कर देते हैं। फिर पाकिस्तान के साथ साथ सनती ममालिक में भी इंसानी हकूक़ के कारकुनों ने इसे बच्चों की मजदूरी के तौर पर पुकारना शुरू कर दिया है। अब ऐसा क्यों है? बचपन को आम तौर पर सीखने और लापरवाह खेल का वक़्त समझा जाता है। इस उम्र में बच्चे हयातियाती लिहाज से नादान हैं। ठीक है, तो अब आगे क्या बताया है कि बट व्हेन वी लुक, ये लास्ट वाला देखें, बट व्हेन वी लुक बैक इन टाइम एंड अराउंड द वर्ल्ड, लेकिन जब हम वक़्त और पूरी दुनिया को पीछे देखते हैं तो हम देखते हैं कि बचपन का तसव्वुर सकाफ़त में जुड़ा हुआ है। पाकिस्तान में बच्चों को बहुत छोटी उम्र में ही काम पर डाल दिया जाता है। ठीक है, छोटी उम्र में काम पर डाल दिया जाता है। तो ये मुशाहिदा निचले तबके के ख़ानदानों पर इंतहाई काबिल इतलाक़ है, क्योंकि यह गरीब लोगों की सकाफ़त का एक हिस्सा है। अपने हालात के तकाज़ों की वजह से निचले तबके के बच्चे जो हैं अपने दूसरे तबकाती हम मनसूबों से जल्दी बालिग ज़िम्मेदारियाँ संभाल लेते हैं। फिर इनका बचपन बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है, यहाँ तक कि मज़दूर क़ुव्वत के हिसाब किताब के लिए उम्र की उम्र 10 साल उससे ज़्यादा है। माजी में यहाँ तक कि तरक्की याफ्ता ममालिक में भी बच्चों का तर्ज़ ज़िंदगी गरीब ममालिक की बच्चों की तरह ही था। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा लेसन नंबर जो 15 है कंप्लीट हो गया। तो इसमें आपने देखा होगा कि इस लेसन में आपका जो आपके पूरे लाइफ कोर्स के बारे में बताया गया है कि माशरे में इंसान किस तरह ज़िंदगी गुजारता है। तो अच्छे से आप अपना लेसन लें और अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें। इंशाल्लाह आपके जो है बहुत आपको याद रहेगा और अच्छा आपकी तैयारी हो जाएगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।